السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی نشریاتی رابطے پر مارکہ حق کے عنوان سے پوڈ کاسٹ سیریز کا پہلا پروگرام آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بھارت جھوٹے بیانیے اور فالس فلیگ آپریشنز کا عالمی چیمپئن۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں مہمان شخصیت محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ۔ آپ چیئر پرسن ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس شعبہ خواتین کی۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، اور آج کے اس اہم پروگرام میں بھی آپ نے مجھے مدعو کیا، اس کے لیے میں ریڈیو کی پوری ٹیم جو ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس بات کا سارا عالم گواہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر منظم طور پر سکھوں کا قتل عام ہو، یا اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو گولڈن ٹیمپل کا میسیکر ہو، یا سمجھوتا ایکسپریس میں اپنے ہی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو، یا پھر دیگر جو حملے ہوئے جس طرح بمبئی حملے ہیں اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، ان سارے حملوں میں جب تحقیقات کی گئیں، عالمی تحقیقاتی اداروں نے جب اس بارے میں کھوج لگائی، تو یہ بات سامنے آئی کہ بھارت کے اداروں اور بھارت کے جو انتہا پسند جتھے ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ تمام گھناونے کام سر انجام پائے گئے، اور اپنے ہی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ بہانہ تلاشا گیا کہ کس طرح پاکستان کو نیچا دکھایا جائے اور پاکستان کے نہتے عوام پر حملہ کرنے کا جواز ڈھونڈا جائے۔ جی، اسی طرح ہمارے سامنے تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ 2001 کی بات اگر ہم بات کریں تو بھارتی پارلیمنٹ پر جو حملہ کیا گیا، اس میں بھارتی خفیہ ادارے اور ہندوتوا پسند جو تنظیمیں تھیں ان کی ملی بھگت تھی۔ 2002 میں کالو چک کے مقام پر جو حملہ کیا گیا، اور 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ کیا گیا، جس کو عالمی تحقیقاتی اداروں نے ثابت کیا کہ اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے جو مختلف لوگ تھے وہ ملوث تھے۔ 2008 میں بمبئی حملے ہوئے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں 2016 کے اڑی حملوں میں جس طرح کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا اور ایک جواز ڈھونڈا گیا کہ کشمیریوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک جواز ڈھونڈا گیا کہ پاکستان کو کس طرح نیچا دکھایا جائے، اور بھارتی جو اس وقت کی برسر اقتدار جماعت تھی جو الیکشن میں آنا چاہ رہی تھی، وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اسی طرح 2019 میں پلوامہ حملہ ہے، اور 2025 میں پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اور اسی فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کی نہتی عوام پر رات کے اندھیرے میں بھارت نے حملہ کیا، جسے پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے کامیابی کے ساتھ دفاع کیا، اور جوابی کارروائی میں بھارت کو بھرپور جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی۔ بھارت کو یہ سبق سکھایا کہ وہ آئندہ کسی بھی فالس فلیگ آپریشن سے اجتناب کرے۔ بھارت نے جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں جی، ان کا مقصد کہیں سیاسی طور پر الیکشن جیتنا یا اپنے آپ کو برسر اقتدار میں لانا تو نہیں ہے، جو اس وقت بھارت کے اندر برسر اقتدار جماعت ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہندوستان ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے نام سے ہی رہتی ہے۔ جب بھی ہندوستان کا الیکشن ایئر ہو، ہندوستان کو فائنینشیل کرائسس ہوں، یا ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پہ ان پر سوالات اٹھ رہے ہوں، تو وہ ان کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ وہ اچانک سے فالس فلیگ آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت پھر ہندوستان جو ہے وہ اپنا مکروہ چہرہ، اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ الزامات کی بوچھاڑ اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر جس طرح آپ نے پوری ہسٹری بتائی کہ کس طرح فالس فلیگ آپریشن کا وہ پورا پری پلانڈ ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہندوستان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں گی کہ جو ماچھل کا علاقہ ہے،
اس میں بھی اسی طرح ہی ہوا کہ 3 لوگوں کو انہوں نے مار دیا، اور مطلب یہ اتنا گھناؤنا پہلو ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ معصوم لوگ، ان کو مار کے اور پھر یہ ثابت کرنا کہ یہ پاکستانی ہیں، اور تاکہ ان کی جو فوج ہے اس کو ایوارڈ مل سکے۔ یہ فوج ہے ہی جابر غاصب فوج ہے، جو اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے، اور جس طرح یہ 2000 کی بات ہے، وہ پتھری بل جو ہے وہاں پہ بھی یہی واقعہ ہوا کہ جو 5 بے گناہ لوگ ہیں ان کو ہندوستان کی جابر فوج ہے اس نے ان کو مار دیا، ان پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، ان کی لاش جو ہے پھر ان کو جلا دیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ تو یہ ایک تو میں آپ کو یہ چیز بتاتی چلوں کہ جو ان کی جو آرمی ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، میں خود سری نگر سے بلانگ کرتی ہوں، میرے والد جو ہیں وہ مائیگریٹ ہو کر 49 میں ایبٹ آباد وہ آئے، اور میں خود بھی کشمیر گئی ہوئی ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو دیکھے بھی ہیں، اور جو قابض فوج اور جابر فوج جو ہے نا، اور اس کے بعد محافظ فوج الحمدللہ جو ہماری پاکستان کی مسلح فوج ہے، اس کا جو فرق ہے یہ ہم جو کشمیری ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہاں کے کشمیری کتنی مشکل زندگی گزارتے ہیں، اور ان پہ آئے دن جو ظلم کی انتہا کی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ظلم ہی ہے نا کہ جو لوگ ہیں بے گناہ لوگ ہیں ان کو مار رہے ہیں۔ اب جیسے 21 اپریل کی بات ہے 1993 کی، لال چوک میں انہوں نے جو یہ بھارتی جو جتنے بھی یہ فوجی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی جو دکانیں ہیں ان کو جلا دیا، لوگوں کو جلا دیا، جو لوگ وہاں سے اپنی جان بچا کے باہر نکل رہے تھے ان پہ انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور نہتے معصوم کشمیری مسلمان، یہ چیز ہے جو مقبوضہ کشمیر جو ہے، جموں کشمیر جو اس کے مسلمان آبادی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو انہوں نے یہ جو ڈرکونی ان کے لاز ہیں اس میں جو ہے ایفسپا آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، یہ ان کو امیونٹی دی گئی ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ جو مرضی کر لے۔ مطلب ہندوستان نے تو جمہوریت کی 1 انچ کی جھلک بھی جو ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی، اور انہوں نے اپنی جو فوج ہے اس کو امیونٹی دی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف نہ کوئی کیس کر سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ایک دہشت گردی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ یہ ہمارا جو ہے ممبئی کا فالس فلیگ آپریشن جو ہوا 2008 کا، جو یہی تھا فائنینشیل کرائسس تھے، اور جو اس وقت کانگریس کی حکومت تھی وہ مطلب آپ ہسٹری سے بہت بخوبی واقف بھی ہیں کہ جو ان کے وہاں پہ غیر مقبول ہو چکی تھی، اور وہ ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو آگے الیکشنز ہیں، الیکشن ظاہر آگے 2009 میں ہونے تھے، تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہار اب ان کی قسمت میں ہے۔ تو پھر اب اچانک جی ممبئی میں جو وہاں پہ جو فائنینشیل ہب ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے ہندوستان کا، اس پر حملہ ہو جاتا ہے، اور الزام کس پہ آ جاتا ہے؟ پاکستان پہ، بغیر کسی ثبوت کے، اور پھر وہ اسی وجہ سے کہ یہ الیکشن کا دور ہے، اور اس میں یہ لازمی یہ کرتے ہیں کہ سیاست انہوں نے اسی پہ ان کی سیاست چلتی ہے جب وہ پاکستان پہ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ الزام تراشی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہندوستان کا ڈے فرسٹ سے اس کا یہ جو مکروچر ہے، گھنونے اس کے جو منصوبے ہیں وہ یہی ہوتے رہے ہیں کہ خاص وہ پاکستان کو مدعی الزام ٹھہرائے، اور اس کے بعد جو جموں کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرے۔ جی پھر ہم اوڑی کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو یہ اوڑی کا بھی اسی طرح یہ کہ 8 جولائی کو جب برہان وانی شہید ہوئے تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک احتجاج کی لہر ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے، اور ہندوستان کی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی تو یہ اس چیز میں شامل ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرنے والوں کی تو پہلے جرات ہی نہیں ہوتی کہ وہ آ کے پروٹیسٹ کریں، اور جو پروٹیسٹر ہوتے ہیں ان پہ وہ گولیاں برساتے ہیں، ان کو نہتے بولنے کشمیری کا، نہتے کشمیری جو ہیں ان کو بولنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ بولیں، وہ اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے بات کریں۔ تو اس وقت ان کو یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ شوٹ ٹو کرپل،
اور پھر اس کے بعد جو پیلٹ گن سے جو وہاں کے نوجوان بچے ہیں ان کی بینائی ختم کی. یہ جو مطلب جو شوٹ ٹو کرپل کا جو یہ آرڈر ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ جو جموں کشمیر کے ہیں وہ معذور ہو گئے. کشمیریوں کے جو خواب ہے آزادی کے خواب ہیں جی ان کو بھارت اس کبھی تحریک کو نہیں چھین ختم نہیں سکتا. کر سکے، اس جی تحریک کو ختم نہیں کر سکے. اور اس تحریک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بوڑھے بچے جوان، وہاں پہ خواتین بھی شانہ بشانہ شامل ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی نسلوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن اپنی کاز سے پیچھے وہ نہیں ہٹ رہی. جی وہ ماشاء اللہ سے اب اسی طرح ہماری جو بہن ہے وہاں پہ آسیہ اندرا بھی، ان کو جو دیکھیں ان کو کس چیز کی ان کو سزا دی گئی کہ وہ یو این کی قراردادوں کے مطابق وہ اپنا حق کا جو استعمال کر رہی تھی، اور ان کے حق میں انہوں نے اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا. وہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت تھی، تو جس کی وجہ سے ان کو ثبوت ان کے ڈھونڈے گئے، ان کی سپیچز سے ان کی یہ ثبوت، یہ ان کا گناہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو عمر قید کی. میرے خیال میں کتنی بار ان کو 2 کہ 3 بار ان کو عمر قید کی سزا دی، اور جو ان جی کی ساتھی خواتین تھیں ان کو 30 سال قید. اب یہ دیکھیں نا کہ خواتین، اور وہ ایسا تہاڑ جیل میں وہ وہاں پہ ہیں، اور مطلب پاکستان کے لیے ان کی محبت جو ہے وہ پاکستان کا نام لے رہی ہے، جہاں پہ انہوں نے خواتین کو نہیں چھوڑا. آپ یہ خود دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا ستم ڈھائے ہوئے، کتنا ظلم بربریت ڈھائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ نوجوان جو بچے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے کسی جگہ پہ بھی. اور انسانی حقوق کے وہ اور جمہوریت کا وہ بھی چیمپئن بنا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو 1 انچ انصاف کی جھلک تک دیکھنے نہیں دیتے. جی بے شک یہی جی بات ہے. اور اسی طرح بھارت نے اپنے ہی شہری کو موت کے گھاٹ اتار کر پلوامہ جو اٹیک جی ہوا اس میں، بالکل اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں پہلگام اٹیک کی جو فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کے نتیجے میں آپریشن بنیان مرصوص جو ہے وہ کرنا پڑا پاک فوج کو جی بھارتی جارحیت کے خلاف. تو اپنے ہی شہری کو موت کے گھاٹ اتارا. اور اس صحیح آرمی کنسنٹریشن کے اندر کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ حملہ کر کے لوگوں کو ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ جائے. جو بھارت کا بیانیہ ہے، جھوٹا بیانیہ ہے، اور جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں، ناکام فالس فلیگ آپریشنز تھے، جی اس کے بعد دنیا کا کیا رد عمل رہا بھارت کی طرف؟ جی دنیا کے سامنے جو ہندوستان کا مکروہ چہرہ تھا وہ بالکل عیاں ہو گیا. اور جس طرح اس نے انٹرنیٹ کا بھی بلیک آؤٹ رکھا، اور وہاں مطلب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو اجازت دی تھی کوریج کرنے کی، تو وہیں سے یہ آوازیں تو اٹھنے لگ گئی تھیں. لیکن جب یہ فالس فلیگ آپریشنز جو اس کے بری طرح ناکام ہوئے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا ٹارگٹ صرف یہی ہے کہ جو الیکشن سیزن ان کا آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ اپنے لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، ان لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے. اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، پہلگام آپ کے سامنے ہے، پلوامہ کا جو ہے واقعہ آپ کے سامنے، تو اس میں پھر یہی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو اپنی طرف سے ناکام ہوتی ہے، اپنے بندے ان کو مرواتے ہیں، اور اس کا بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں. لیکن حالانکہ آپ کو یاد جی ہوگا کہ پی ایم پاکستان نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ انویسٹیگیشن کرائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا. جو تو بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پہلے فالس فلیگ آپریشن کے بعد واپس کیا گیا تھا، جی اور جذبہ خیر سگالی کے تحت، جی اور اس وقت بھی بھارت کو بہت برے طریقے کے ساتھ ہزیمت اٹھانا پڑی بالکل اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس نے اپنے طیارے گنوا دیے. جی دوسری مرتبہ پھر بھارت نے رات کے اندھیرے میں اسی طرح حملہ کیا اور نہتے لوگوں کو شہید کیا. اس جی کے جواب میں مارکہ حق جو ہوا، خاص کر آپریشن بنیان مرصوص کی اگر ہم بات کریں جی تو اس میں پاک فوج نے بھارت کو جو جواب دیا، اور جس طرح اس کے طیارے زمیں بوس ہوئے، جی پوری دنیا نے اس کا مذاق اڑایا. جی اور بھارت جو ہے وہ اس کا مخلوع چہرہ تو دنیا کے سامنے آیا ہی آیا، لیکن
اس کا جو ایک مصنوعی قسم کا جو ایک دفاعی اس کا ایک دبدبہ اس نے اپنا قائم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی زمیں بوس ہو گیا۔ جی تو اس ایسا طرح اللہ رب العزت نے پاکستان کو فتح دی، اور اس پورے معرکے میں پاک فوج کا جو کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، جیسے ابھی آپ نے ابھینندن کی بھی بات کی تھی، تو ان کا ایک بہت وائرل ہوا ہے ان کا جملہ کہ ٹی از فینٹاسٹک۔ جی تو وہ بھی ایک طرح کا ان کا جو بالی ووڈ سے امپریس ہو کے ہندوستان، اور وہ اپنے جو ایپیسوڈ ہے اس کو رپیٹ کرتا رہا، اور اس کو یہ ہوا کہ جو اس نے سرجیکل اسٹرائکس کی تھیں، وہ بھی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے دوبارہ یہ کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ پاکستان کے کچھ درخت اور ایک کوا جی شہید ہوا۔ تو جی وہ ان کا جو ایک بڑا پاپولر یہی ہے کہ ٹی از فینٹاسٹک۔ اور پہلے ہم نے تو خیر سگالی کا ان کو موقع دیا تھا، لیکن وہ اپنے جو مکروہ ارادے ہیں اس سے کبھی باز نہیں آیا، اور جب اس نے اب مارکہ حق کے وقت جب اس نے اپنا یہ ناپاک ارادہ کیا، تو پھر جو میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ان کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جو اپنا بیان دیا تھا، اس وقت انہوں نے یہ بڑے دھڑلے سے یہ کہا تھا کہ ہمارا جواب ایسا ہوگا کہ پوری دنیا پھر وہ دیکھے گی کہ یہ جواب کیسا ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی قیادت میں پھر وہ ایسا حملہ ہوا کہ پوری دنیا نے اس کو مانا، اور ایک دم سے جو پاکستان ہے اس کا مورال اتنا بلند ہوا، اور آج وہ پوری دنیا میں ایک فاتح کے طور پہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کا امن کے حوالے سے بھی جو کردار رہا وہ بھی بہت قابل تحسین ہے۔ اور میں آپ کو ایک یہ چیز بھی بتاتی چلوں کہ مارکہ حق کی میں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ موجود تھے بلال مسجد میں جب اٹیک ہوا، تو یقین کیجئے کہ وہ جو بنیان المرصوص کی جو آیت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، اسی کا ہی وہ آپریشن پہ بھی وہی آیت، اور وہ جو سیسا پہ لائی دیوار، دیوار اور اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ایک چیز دیکھی کہ چاہے بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہ باہر نکلے، پاک فوج زندہ آباد کے نعرے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہ پاکستانیوں کو نہ کشمیریوں کو کسی طور پہ بھی ان کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، کہ ان کے اندر جذبہ ایمان اتنا پختہ ہے کہ جیسے ہمارے فیلڈ مارشل نے حملے سے پہلے انہوں نے جو ہندوستان نے بزدلانہ حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اس سے یہی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والی مسلح افواج پاکستان ہے، انہوں نے اپنے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فجر کی نماز ادا کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دن کی روشنی میں اپنے دشمن پہ وار کیا۔ اور پاکستان فوج نے بھی یہ بتا دیا کہ ہمیں اپنے ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنی ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بتاتی چلوں کہ ان کے جو فائٹر طیارے تھے، لانچرز، جو ان کے میزائل لانچرز تھے، ان پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ بچے جو شہید ہوئے ان کا انہوں نے بینر لگایا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا کہ پاک فوج شہیدوں کہ جو ہے ان کا وقار بچانا بھی جانتی ہے، اور اپنے جو زندہ لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے۔ مضبوط پاکستان ہی کشمیریوں کی بقا کی ضمانت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، اور واقعی میں، اور ہم اس وقت جماعت صدر جماعت سردار تیق احمد خان صاحب یہ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کے بعد انہوں نے دیرکوٹ میں ایک اظہار تشکر انہوں نے پروگرام رکھا تھا، ریلی تھی، اور اس کے بعد جلسہ تھا۔ اس میں صدر مسلم کانفرنس سردار تیق احمد خان نے کہا تھا کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک کشمیری کی زبان سے پہلی دفعہ یہ بات یہ بھی نکلی، اور اللہ نے وہی بات ہوتی ہے کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جب وہ مظفر آباد بھی تشریف لائے تھے 5 فروری 2025، تو اس وقت میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ہم
کشمیریوں کے، خاص کر جو ہم جموں کشمیر کے، جو ہم ڈیوائیڈڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری امید ہیں اور ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اب یہ جو، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، اگر ہمیں 10 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو واقعی میں آگے پھر جب 10 مئی کو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، کہ جس کا جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی وہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ جی، اور پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاکستان کے شہداء کو جو اس پیارے وطن پاکستان کی خاطر جنہوں نے اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہمارا آج کا جو موضوع تھا مارکا حق، اور مارکا حق کے عنوان کے تحت پوڈ کاسٹ سیریز کا پہلا پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے آپ نے سنا۔ میں اپنی جو مہمان شخصیت ہیں محترمہ سمیع ساجد صاحبہ، ان کا بہت شکر گزار ہوں بہت کہ آپ شکریہ۔ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ آپ نے گفتگو کی۔ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ سیریز کا موضوع تھا بھارت جھوٹے بیانیے اور فالس فلیگ آپریشنز کا عالمی چیمپئن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور عالمی برادری جانتی ہے، دنیا جان چکی ہے کہ بھارت خطے میں امن کی ہر کوشش کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان خالد محمود اور ایگزیکٹو پروڈیوسر طاہر چغتائی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔